اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ سبھی لوگ سے سفارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفت سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی ناظر نہیں ملتی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے عرب کے بچوں سے جدا دکھائی دیتی تھی۔ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سال قریش کے لیے خوشحالی کا سال کہا جاتا تھا، جبکہ قریش قبیلہ تنگی میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین مثلاً حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست کہ جو آپ کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے آپ کئی مہینوں کے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، انوست کے عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا تھا اور ہم اس کو بہلانے کے لیے تمام رات گزارتے تھے۔ سواری بھی اس قدر لاغر تھی کہ سواری والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ بڑی مشکل یہ سفر طے ہوا۔ میری ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکی تھی۔ جو بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ بچوں کے یتیم ہونے کا سبب انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حضرت حارث سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس بچے کو ہی لے چلوں۔ ان کے شوہر نے ان کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا آپ کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ نے اس درِ یتیم کو لے کر آئی جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں کے گھر ہی نہیں بلکہ کائنات عالم مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کریم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گود میں آتے ہی برکت نبوت شروع ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے بی بی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضاعی بھائی کو خوب شکم سیر ہو کر دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھان دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے دوحہ اور میاں بیوی دونوں خوب سیر ہو کر دودھ پیے اور دونوں شکرسار ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حضور کی رحمتوں کی برکتوں دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر مجھے ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر اور برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میری سواری بہت سست تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو وہ بہت چست ہو گئی اور اپنی گردن تان کر سارے قافلے کے آگے آگے چلنے لگی۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو سواری نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر دوسرے جانوروں سے آگے آگے دوڑنے لگی۔ قافلے کی عورتیں حیران زدہ ہو گئی اور بولی، اے حلیمہ، کیا تم اس سے سواری پر سوار ہو کر آئی ہو؟ اس وقت یہ اتنی سست تھی یا تم نے رفتار سواری خرید لی؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلی تو جہاں سے گزرتی تھی وہ سر سابور شاداب ہو جاتا تھا اور حضور کو سلام کرتا تھا
اور اس کو سایہ اب کی طرف جھکا جایا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ نور سے رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے تو کبھی انہیں جھلانا نہ پڑتا بلکہ آپ کا جھولا خود بخود جھولتا رہتا تھا۔ فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم کی پنکھڑی کو جھلاتے رہتے تھے۔ حضور جب اپنے جھولے میں ہوتے تو چاند کو دیکھتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور چاند کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے تو چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدر انگلی کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ آپ جہاں اشارہ فرماتے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ کوئی قافلے میں بیمار ہو جاتا، مثلاً اونٹ یا آدمی، وہ آپ کے دستے مبارک اپنی بیماری کی طرف رکھتا اور اس سے فوراً شفا ہو جاتی۔ ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت رواد کی طرف نکل گئے۔ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور آپ کی تلاش میں نکلی۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ بیٹی پر خوب ناراض ہوئی۔ کہا کہ اتنا جواب دیا، امی جان، میرا بھائی تو دھوپ میں لگی ہی نہیں۔ بادل ان پر مسلسل سائے فکن رہا۔ جب یہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے وہ بھی چل پڑتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے ہمیں مستفیض کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ اس تیزی سے عام بچے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ وقت ہو چکا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو سونپنے کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہمارا دل ناگوار کر رہا تھا، اور اس وقت مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے اس بیماری پر حضرت آمنہ سے اجازت لے کر پھر آپ کو گھر لے آیا۔ پھر اللہ نے ہم پر آپ کی رحمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کی امی جان سے پوچھا، امی جان، میرے بھائی بہن نظر نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ بکری چرانے گئے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مجھے بھی کل سے ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت حلیمہ نے انکار کر دیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے بھی بھیج دیے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے اور برکت ہی برکت ہو گئی، بکریاں بڑھنے لگیں۔ بکری چرانے جاتے تو ریت پر پیر کے نشان نہیں پڑتے تھے۔ ایک بادل ان کے سر کے اوپر ہمیشہ سایہ دیتا تھا، اور جو بھی پتھر، درخت یا جنگل کا کوئی جانور انہیں دیکھتا تو کہتا السلام علیکم حضور۔ ماشاءاللہ۔